میں ہوں غزالہ حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ نیوز۔ اور میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے خود کو وائٹ نیوز کے توسط سے آپ سے متعارف کرانے کا اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ میری شخصیت کا بنیادی حوالہ کشمیری ایکٹیوسٹ ہونا ہے اور بجا طور پہ میں چیئرپرسن ہوں فرینڈز آف کشمیر انٹرنیشنل کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری ذات کے ایسے کئی پہلو ہیں جو شاید عام نظروں سے اوجھل ہیں یا اوجھل رہے ہیں۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ میں پی ٹی وی نیوز کی نیوز پروڈیوسر اور آن کیمرہ رپورٹر رہی ہوں، جس وقت صرف پی ٹی وی واحد میڈیم تھا پاکستان میں دیکھے جانے والا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے بے تحاشا ڈاکومنٹریز لکھی ہیں۔ آئی بلیو کہ 150 سے زائد ڈاکومنٹریز مجھے پی ٹی وی کرنٹ افیئرز کے لیے لکھنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ میں نے بہت سارے پروگرام میں میزبانی کا شرف بھی حاصل کیا، اور پہلی دفعہ جب پی ٹی وی میں لائیو سحری اور افطاری ٹرانسمیشن شروع ہوئی تھی، سو آئی واز دا ون کہ میں ان کمپیئرز میں تھی جنہوں نے یہ سٹارٹ کیا تھا۔ اور اس کے بعد ٹی وی کے بعد گو کہ لوگ ریڈیو سے ٹی وی کا سفر کرتے ہیں، میں نے ٹی وی سے ریڈیو کا سفر کیا، اور پھر بحیثیت سینئر پروڈیوسر ریڈیو پاکستان کام کرنے کا اعزاز حاصل کیا، اور اس حوالے سے مجھے آواز کی دنیا کو بہت قریب سے جاننے کا موقع ملا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے زمانہ طالب علمی میں بہترین مقررہ پاکستان ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اور جب میں ٹی وی میں تھی سو آئی واز دا ینگسٹ آن کیمرہ نیوز رپورٹر۔ اس زمانے میں ایک یہ سیٹ پیٹرن تھا کہ آپ کی عمر کم سے کم 40 سال ہونی چاہیے تو ہی آپ آن کیمرہ رپورٹنگ کر سکتے ہیں خبرنامے میں۔ لیکن بہت ساری ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ کرم رہا کہ وہ ٹیبوز کو میں نے توڑا، اور پھر جب میں ریڈیو پاکستان میں تھی آئی واز دا ینگسٹ پروڈیوسر کہ مجھے بہترین پروڈیوسر ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ میں نے جینڈر ایشوز کے حوالے سے جو پروگرام کیے تھے، اس سارے سفر میں ایک دھیمی دھیمی آنچ تھی، ایک کسک تھی کشمیر کے حوالے سے جو ہمیشہ جلتی رہی۔ اور 1997 میں کراچی یونیورسٹی میں ہم نے فرینڈز آف کشمیر کی بنیاد ڈالی تھی، لیکن جب میں امریکہ موو ہوئی تو ہم نے اس تنظیم کو وہاں نان پروفٹ کی حیثیت سے رجسٹر کرایا، اور باقاعدگی سے ہم نے کشمیر کے حوالے سے کام شروع کیا۔ بہت سارے جو وہاں کے اہم فورمز تھے، ہم نے ملاقاتیں کی، کشمیر کے حوالے سے رپورٹس پیش کی، اور ہمیں بہت کامیابی بھی حاصل ہوئی، جس کی کافی لوگوں کو تکلیف بھی تھی، جو نہیں چاہتے تھے کہ کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لے کے ہم آگے بڑھیں۔ لیکن اللہ کا ہم پہ رحم رہا، کرم رہا کہ یہ سفر آج بھی کامیابی سے جاری ہے۔ اور اسی حوالے سے میری 2 کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ میری پہلی کتاب سلگتے چنار تھی۔ کشمیر کو چناروں کی وادی کہا جاتا ہے، اور کشمیر کے حوالے سے میرے آرٹیکلز جو نوائے وقت میں، ڈیلی جناح میں اور ڈیلی جموں کشمیر میں شائع ہوئے، ان کا ایک کلیکشن تھا سلگتے چنار، اور کتاب شائع ہوئی، اسے بہت پذیرائی حاصل ہوئی۔ اور پھر میری دوسری کتاب شاعری کی کتاب جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں بھی ہے، لامکاں، اور اس کتاب میں بھی جو بنیادی حوالہ ہے میری شاعری کا وہ کشمیر ہی ہے۔ کشمیر سے محبت، کشمیر سے پیار، کشمیر کی چاہت میرے رگ و پے میں دوڑتی ہے۔ اسی حوالے سے اس کتاب سے کچھ اشعار میں آپ کی نظر کرتی ہوں۔ آگ میری شرار میرے ہیں، آگ میری شرار میرے ہیں، یہ سلگتے چنار میرے ہیں۔ آگ میری شرار میرے ہیں، یہ سلگتے چنار میرے ہیں۔ وہ جو کشمیر پر ہوئے ہیں نثار، وہ جو کشمیر پر ہوئے ہیں نثار، وہ سبھی جانثار میرے ہیں۔ جو دھڑکتے ہیں وادی گل میں، جو دھڑکتے ہیں وادی گل میں، وہ دل بے قرار میرے ہیں۔ جن میں قربانیوں کے ہیں مسکن، وہ مکان وہ مزار میرے ہیں۔ جو شہادت کے خون سے مہکے، جو شہادت کے خون سے مہکے، وہ بدن مشکبار میرے ہیں۔ حق و باطل کی آخری حد پر، حق و باطل کی آخری حد پر، سرخ پھولوں کے ہار میرے ہیں۔ اے غزالہ یہ میرا ایماں ہے، سارے رنگے بہار میرے ہیں۔ آگ میری شرار میرے ہیں،
یہ سلگتے چنار میرے ہیں۔